درس في فرائض الرسالة سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا أن قال وقوله تبارك وتعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته، وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب، اگر آپ نے میرے پیغام کو نہ پہنچایا اور میں نے جو آپ پر وحی کیا ہے آپ نے آگے امت تک کی بات نہ پہنچائی تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں فرمایا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس رسالت کے حق ادا نہ کرنے پر جو عتاب ہوگا، جو عقاب ہوگا. وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی ان ختمت آیت مما انزل الیک من ربک لم تبلغ رسالتہ. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں اس آیت کا معنی یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر آپ نے ایک آیت بھی چھپا لی، ایک آیت بھی بیان نہ فرمائی تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں فرمایا. تو اللہ پاک نے جو آپ پہ اتارا ہے، جو نازل فرمایا ہے، جو حکم فرمایا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پورے کا پورا امت تک پہنچائیں. قال ابن ابی حاتم حدثنا ابي قال حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان بن رجل عن مجاهد قال لما نزلت. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک قال یا رب کیف اصنع وانا وحدی یجتمعون علی فنزلت وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اس میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو میں نے اتارا ہے آگے پہنچائیں. تو حضور پاک نے عرض کیا یا اللہ کیف اصنع، میں کیسے پہنچاؤں، میں تو اکیلا ہوں، میرے پاس طاقت بھی نہیں ہے اور مشرکین کے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، افراد بھی ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہر حال میں آپ نے پہنچانا ہے. اگر نہیں پہنچاؤ گے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسالت کا فریضہ آپ نے ادا نہیں فرمایا ہے. اب یہ تھا نا کہ بھئی یہ دشمن سے خوف ایک فطری بات ہے. اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس ای بلغ انت رسالتی وَأَنَا حَافِظُكَ وَنَاصِرُكَ وَمُؤَيِّدُكَ عَلَىٰ أَعْدَائِكَ وَمُظَفَّرُكَ بِهِمْ فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ فَلَن يَصِلَ أَحَدُهُم مِّنْهُمْ إِلَيْكَ بِسُوءٍ يُؤْذِيكَ وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولُ. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ میرا دین پہنچائیں، آپ توحید کی دعوت دیں،
آپ اعلان کلمۃ الحق کریں اور آپ کوئی شرکت نہ کریں. انا حافظک، میں تیری حفاظت کرنے والا، میں تیری مدد کرنے والا، میں تیری تائید کرنے والا، اور میں تجھے دشمنوں میں کامیاب کرنے والا. فلا تخف ولا تحزن، آپ کوئی ڈر بھی نہ کریں اور کوئی غم بھی نہ کریں. دشمن کوئی تمہاری طاقت انتظار تک نہیں پہنچ سکتے اور تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی، اس سے پہلے حضور باقاعدہ پہرا لگاتے تھے. رات کو صحابہ پہرا دیتے تھے آپ کے گھر پہ. حضور نے فرمایا کہ جاؤ، اب اللہ نے اپنی حفاظت کا وعدہ فرما لیا ہے تو اب مجھے پہرے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس دن کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ریاض الجنہ میں کہ جہاں اور استوانہ سیدہ عائشہ ہے، استوانہ ابی لبابہ ہے، اسی طرح استوانہ حرس ہے کہ اسی جگہ پہرے دار ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام فرماتے تھے اور ساری رات جاگتے تھے. اور یہ بھی حدیث مبارک میں آیا ہے کہ حضور پر یہ ابھی آیت نازل ہوئی تو حضور نے اپنے گھر کا جو چادر، جو پردہ لٹکا ہوا، اس کو ہٹا کے کہا بھی جاؤ، اب پہرے کی کوئی ضرورت نہیں. اب اللہ نے اپنی حفاظت کا وعدہ فرمایا. لیکن بات کو سمجھا کریں، دعا بھی کرو کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دے. یہ تو اس کا کرم ہو تو بات سمجھ آتی ہے نہیں، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اب یہ ہے کہ جب اللہ نے حفاظت کا وعدہ کر لیا تو پھر جنگ احد میں حضور کے دندان کیسے شہید ہو گئے؟ وہ حفاظت کا وعدہ کہاں گیا؟ بہت بڑا اشکال ہوتا ہے بھائی. جب اللہ نے، اور اللہ اگر حفاظت کرنا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت ہے کہ نقصان پہنچا سکے. لیکن اتنا شدید نقصان ہوا ہے کہ حضور سرکار دو جہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنگ احد کے موقع پہ یعنی دندان مبارک شہید ہو گئے. آپ کا رخسار مبارک میں خود جو تھی وہ گھس گئی، آپ کے سر مبارک پہ جو خود پہنی ہوئی تھی وہ ٹوٹی اور اس کے ٹکڑے گھس گئے اور حضور پاک جہاں کھڑے تھے وہاں سے گر گئے. یہ کوئی معمولی تکلیف تو نہیں ہے. اسی پہ ابو سفیان نے اعلان کر دیا نا کہ لوگوں محمد مصطفیٰ فوت ہو گئے ہیں، اب تمہیں لڑنے کی کیوں لڑ رہے ہو؟ اور اسی طرح سے ہی حدیث میں ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ این محمد، کہاں ہے محمد مصطفیٰ؟ حضور نے صحابہ کو اشارہ کیا کہ کوئی جواب نہ دو. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ این ابی بکر، ابو بکر کدھر ہے آج رضی اللہ عنہ؟ نے فرمایا کوئی جواب نہ دو. یعنی آپ دیکھیں کہ آج یعنی کفر ناچ رہا ہے، دندنا رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے. اسی پہ ابو سفیان نے خوش ہو کے کہا کہ اعلو حبل، آج ہمارے خدا حبل کا نعرہ بلند ہو گیا، آج حبل نے ہمیں فتح عطا فرما دی. اب حضور کو صبر نہیں آیا، آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ جواب دو. تو جب دوبارہ اس نے کہا اعلو حبل تو حضرت عمر نے جواب دیا اللہ اعز و اجل، سب سے بڑی قوت اللہ کی ہے، اللہ کی ذات قوت والی ہے، بلند والا ہے. ابو سفیان نے دوسرا نعرہ لگایا، کہنے لگا لن العزى ولا عزى لكم، آج عزا خدا ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے. حضرت عمر نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لكم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا نہیں ہے.
اب ابو سفیان نے اور نعرہ دیا، اس نے کہا کہ قتلاکم بقتلا بدر، اور انہوں نے کہا مکے والوں سن لو مسلمانوں، تم نے ہمارا جو 70 بندہ مارا تھا جنگ بدر میں، آج ہم نے 70 تمہارا مار دیا، برابر ہو گئے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا قتلانا و قتلاکم لیسوا سوا، ہمارے قتلہ اور تمہارے قتلہ برابر نہیں ہیں، ہمارے شہید ہونے والے جنت میں گئے، تمہارے مرنے والے جہنم میں گئے، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن حضور کو تو اتنا بڑا صدمہ پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حال میں کہ آپ کے زخموں سے خون بہ رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا پہنچی وہاں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی پانی ڈال رہے ہیں، بی بی فاطمہ آپ کے زخم کو دھو رہی ہے، لیکن جو جو پانی ڈالتے جاتے ہیں خون اور زیادہ بہتا جاتا ہے، خون رکنے میں بھی نہیں آتا۔ اور حضور پاک اس صدمے سے آپ نے یوں کپڑا لیا اور سارا خون مبارک اوپر گر رہا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں افلح قوما، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو خون و خون کر دے۔ اپنے پیغمبر کو خون میں نہلا دے، نہیں افلح قوما ادموا وجہ نبی، فوراً وحی آ گئی، لیس لک من الامر من شیء۔ اللہ نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ میری مرضی ہے میں ان کو بھی توبہ کرنے کی توفیق دے دوں، میری مرضی ہے میں ان کو آزاد کروں، آپ کو اگر تکلیف پہنچ گئی ہے تو کیا اب میں اللہ کی مرضی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے چٹائی جسے ہم کہتے ہیں نا عربی میں حصیر کہتے ہیں، جو کھجور کے اس سے بنائی جاتی ہے، ہمارے یہاں عام ہوتی ہیں چٹائیاں تو عام ہیں نا، تو اس کو جلایا سیدہ فاطمہ الزہرا نے، اور اس کی راکھ جو جمع ہوئی نا، راکھ لے کے حضور کے زخموں میں رکھی تو اب خون بہنا جو ہے وہ بند ہوا۔ اتنا بڑا صدمہ، تو اللہ کی حفاظت کا وعدہ کہاں گیا؟ جب اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ کوئی غم نہ کریں، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، تو حفاظت کیوں نہیں کی؟ اللہ کا وعدہ تو کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اور اللہ جب حفاظت کرنا چاہیں تو ایک مکڑی کو بھیج دیں کہ غار کے منہ پہ جالا بنا لو، مکڑی سے حفاظت کر لیں، اوہن البیوت، جو سب سے کمزور جال ہوتی ہے اسی کو آگے اس نے جالا تل لیا، کھڑے ہیں غار کے منہ پہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں کمال ہے بھائی، اگر یہاں سے کوئی اندر گیا ہوتا تو یہ جالا کھڑا رہتا، یہ جالا نہ ٹوٹ جاتا۔ تو اگر حفاظت کرنے پہ آئیں تو مکڑی کے جالے سے حفاظت کروا لیں، اس کی تو مرضی ہے نا جس چیز سے حفاظت کروائے۔ کہ ایک بزرگ کھڑے تھے، تاریخ میں آتا ہے، انہیں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے نا وہ بڑا تیز تیز جا رہا ہے۔ عرب کے علاقوں میں جو بچھو ہوتے ہیں پہاڑی، یہ بڑے 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 ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں بچھو بھی چھوٹے ہوتے ہیں، یہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کی زہر بھی زیادہ ہوتی ہے، شدید ہوتی ہے۔ تو اللہ والے تھے، ان کو بھی خیال آ گیا کہ یہ بڑا سیدھ میں چل رہا ہے، نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے، کوئی بات تو ہے نا۔
تو وہ کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا کہ دیکھوں کدھر جا رہا ہے بھائی. آگے گیا تو ایک ندی تھی چھوٹی سی. اب ندی میں سے تو بچھو نہیں جا سکتا نا, پانی میں کیسے جائے؟ تو کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ وہاں ایک کچھوا اس کا گویا کہ انتظار کر رہا تھا, تو یہ فوراً اس کی پشت پہ بیٹھا ہوا اس کو لے کے چل پڑا. کہتے ہیں میں بھی ندی عبور کر کے چل پڑا کہ دیکھو یہ ایک عجیب انتظام ہے. وہاں سے اکیلا بچھو آ رہا ہے, آگے ہمیں کشتی ملے نہ ملے اس کے لیے سواری کھڑی ہوئی ہے انتظار میں. وہ کچھو ہوتے ہیں جو پانی میں ہوتے ہیں, گردن چھپا لیتے ہیں ان کے ایسے گول, تو اس کے اوپر بیٹھا اسے پار پہنچا رہے کہتے ہیں میں تو خیر پھر چلا گیا. تو میں نے جا کے دیکھا کہ وہ پار اترنے کے بعد بھی پھر سیدھ میں چل پڑا. میں دور ہو کے پیچھے پیچھے چل رہا. آگے کہتے ہیں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک بندہ سو رہا ہے, ایک آدمی سو رہا ہے, اور ایک سانپ جو ہے وہ دور سے اس کی طرف آ رہا ہے. تو یہ بچھو انتظار میں بیٹھ گیا. جب وہ سانپ قریب آیا تو بچھو نے جا کے ڈنگ مارا سانپ کو, تو سانپ وہیں مر گیا. تو اللہ نے اپنے اس بندے کی حفاظت کے لیے سانپ اور سانپ کو مروانے کے لیے بچھو بھیج دیا, اس کی سواری کے لیے اللہ نے کچھو بھیج دیا. یہ سارے انتظام کر دیے. تو میں نے کہا کہ بھائی واقعی میرا مولا, جس کو تو بچانا چاہے اس کو کون مار سکتا ہے؟ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. اور کہتے ہیں کہ میں نے پھر جو سو رہے تھے اللہ والے, سمجھ گیا میں کہ یہ بھی کوئی مقام والا آدمی ہے نا جس کی حفاظت کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا ہے, اتنا انتظام ہو رہا ہے. اللہ والوں کی تو اپنی شان ہوتی ہے نا, ان کی تو اپنی نرالی شان ہوتی ہے. وہ یہ تمہاری کوٹھیوں ووٹھیوں کے اور گاڑیوں کے اور کاروں کے ان کے محتاج نہیں ہوتے. اگر اللہ کسی کو دے کرتا ہے استعمال, میں نہیں کہتا کہ ناجائز ہے, لیکن سرکار کا جو اپنا مسئلہ تھا وہ الفقر و فخری, فرمایا کہ فقر جو ہے میرا فخر ہے. ایک دفعہ مل جائے کھا لوں اور شکر کروں, ایک دفعہ نہ ملے تو صبر کروں, بس مجھے اتنا چاہیے. ہارون اور رشید جو ہیں بادشاہ گزرے ہیں اور بڑے اچھے بادشاہوں میں تھے, علم پرور بادشاہ تھے, علماء سے محبت کرتے تھے, علماء کی عزت کرتے تھے, احترام کرتے تھے. تو ان کا ایک بیٹا جو ہے نا جی, وہ بالکل فقیر تھا, مجذوب تھا. اب ایک دن کچھ مہمان آئے ہوئے تھے بادشاہ کے, اور اس میں کچھ کسی ملک کا بادشاہ بھی تھا اور بھی تھے. وہ فقیر جو ہے نا, اس کا صاحبزادہ جو تھا وہ بالکل سادہ فقیرانہ لباس اور بالکل میلے کچیلے کپڑے وہ بھی پہنے ہوئے آ گئے. اب اس کو کیسے سیکورٹی والے روک سکتے تھے؟ بادشاہ کا بیٹا ہے. اس نے بھی اہل مجلس میں کہا السلام علیکم اور کرسی پہ بیٹھ گیا. اب ہارون رشید بھی کچھ نہیں کہہ سکتا, کیا کہے. اور جو مہمان تھے وہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ کوئی ہے بندہ بہرحال جس کو بادشاہ بھی منع نہیں کر رہا, سیکورٹی بھی منع نہیں کر رہی, اور اس کا یہ حال ہے ہماری مجلس میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے. بہرحال دعوت گزر گئی. تو ہارون الرشید نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا تم میرے بیٹے ہو, یہ ٹھیک ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے دین کا جذبہ دیا ہے, اپنی محبت دے دی ہے, اپنے رسول پاک کی محبت دے دی ہے, لیکن مجھے تو رسوا نہ کیا کرو. آخر میں تو بادشاہ ہوں نا, میری بھی تو کوئی مجلس ہے, میرے بھی تو کوئی آداب ہے, میرا بھی تو کوئی لحاظ ہے. ان کپڑوں میں آگے تم نے مجھے سارے مہمانوں کے سامنے شرمندہ کر دیا. ان کو پتہ لگ گیا کہ ان کا بیٹا ہے. تو ہارون رشید کا بیٹا
ادھر ادھر نظر ڈالی تو دیکھا کہ شاہی محل کے کنگرے پہ 2-4 کبوتر بیٹھے ہیں. یہ ہوتے ہیں کبوتر تو ہر جگہ آ جاتے ہیں. تو انہوں نے اشارہ کیا ایک کبوتر کو کہ ادھر آ. وہ اڑ کے آگے اس کے ہاتھ پہ بیٹھ گیا. کہا جاؤ. اڑ کے چلا گیا. کہنے لگا بھائی آپ ہی بلائیں ان میں کسی کبوتر کو, آپ بادشاہ ہیں نا. اب ہارون رشید کیا کرے بیچارہ, بلا رہے کون آئے گا ہارون رشید کہنے پہ. انہوں نے کہا میں نے آپ کو مہمانوں میں رسوا کیا, آپ نے مجھے پرندوں میں بھی رسوا کر دیا. یہی میرا باپ ہے. السلام علیکم. ملک چھوڑ دیا, دوسرے ملک میں آ گئے. تو جس بزرگ نے یہ واقعہ حکایت لکھی ہے وہ خود بھی بڑے اللہ والے تھے. کہنے کہ میرے گھر کی دیوار گر گئی تھی تو میں مزدور ڈھونڈنے کے لیے گیا تو مزدوروں کی اس منڈی میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے, کپڑے شپڑے تو بڑے بوسیدہ ہیں لیکن چہرے پہ بڑا نور ہے اور بڑا خوبصورت آدمی. بادشاہ کا ہارون کا بیٹا تھا بھائی, مذاق تو نہیں تھی نا. بی بی زبیدہ کے بدن سے تھا. بی بی زبیدہ اپنے وقت کی خوبصورت ترین حسین عورت تھی. تو کہتی ہیں میں اس کے قریب گیا تو قرآن شریف پڑھ رہے تھے. میں سلام کیا, قرآن شریف پڑھ کے بند کیا. فرمانے کہ ہاں جی فرمائیے. انہوں نے کہا جی مجھے مزدور کے. فرمایا ٹھیک ہے میں مزدور ہوں, مزدوری کروں گا, لیکن میری ایک شرط ہے کہ اگر کام کے دوران میں نماز کا وقت ہو گیا میں کام چھوڑ دوں گا. اور مزدوری بھی میں صرف 2 درہم لوں گا بس, نہ زیادہ نہ کم. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اس دور میں بھی مزدوری 3 درہم تھی, یہ 3 کے بجائے بھی 2 مانگ رہا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے چلے. میں آیا, کام دکھایا, اس کے بعد میں اپنے کام میں لگا گیا. ظہر کا وقت ہوا, اس نے جا کے ظہر پڑی. کہتے میں جب واپس آ کے میں نے دیکھا تو یہ اس شخص نے اکیلے اتنا کام کیا ہے کہ اگر 4 مزدور ہوتے تو یہ دیوار نہ بنا سکتے, اتنی اس اکیلے بندے نے بنا دی. میں نے 3 درہم پیش کیے. انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھو میں نے آپ سے کہا تھا 2 درہم لوں گا. میں نے 2 درہم دیے, وہ چلے گئے. دوسرے دن میں گیا, کام میرا باقی تھا تو وہاں پتہ کیا تو وہ نہیں تھے. اور مزدوروں سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہم بھی نہیں جانتے, باہر کا آدمی ہے اور یہ ہفتے میں 1 دن آگے مزدوری کرتے ہیں اور جو 2 دن ہم ان کو مزدوری ملتی ہے اس سے ہی اپنا ہفتہ گزارتا ہے. فلاں جگہ ایک چھوٹی سی کٹیا ایسے کرائے پہ لی ہوئی اسی میں رہتا ہے. کہتے مجھے بھی شوق ہو گیا. میں ڈھونڈتا وہاں پہنچا, دیکھا کہ حضرت بالکل بخار میں جل رہے, اتنا شدید بخار ہے. میں نے کہا کہ آپ کو حضرت تکلیف بہت زیادہ ہے, میں ابھی جلدی سے جا کے شہر سے کوئی طبیب, کوئی حفظ طبیب تھے, ڈاکٹر تو نہیں تھے, لے کے آتے نا. میں نہیں بیٹھ جاؤ بس میرا آخر وقت آ گیا ہے. ایک تو میرے جنازے کا فکر کرنا, یہ کفن میں نے اپنا ساتھ رکھا ہوا ہے, اسی کفن میں مجھے کفن دینا. یہ ایک خط ہے, مہربانی ہو سکے تو ہارون الرشید کو یہ میرا خط پہنچا دینا. اور یہ قرآن شریف جس کو میں ہمیشہ تلاوت کرتا رہا, یہ بھی ہارون کو میری طرف سے ہدیہ دے دینا. یہ نہیں کہا کہ میں بیٹا ہوں میں کون. کہتے ہیں کہ بس اتنی دیر میں پھر انہوں نے کلمہ شریف پڑھنا شروع کیا اور فوت. میں نے ان کا ساتھ تکبیر کی اور کہتے ہیں خدا کی جان ہے, ایک مسافر جس کو کوئی نہیں جانتا, اس کے جنازے پہ جگہ نہیں تھی اتنے بڑے گراؤنڈ میں لوگوں کی کھڑے ہونے کی. اللہ اپنے بندوں کے لیے خود بھیجتے ہیں. دیکھو نا کعبے کے لیے اللہ کتنے بندے ہر سال بھیجتے ہیں. کبھی خط لکھا ہے آپ کو,
ایک ندائے ابراہیم ہے نا، 4000 سال گزر گئے، آؤ بھائی اللہ کا گھر بن گیا، آ جاؤ اللہ کا گھر بن گیا بس۔ آج تک اللہ نے وہ کعبے کی محبت دلوں میں ڈال دی ہے، اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ انہا مقناطیس للقلب، کعبۃ اللہ ایسے ہے جیسے مقناطیس لوہے کو پکڑتا ہے، کعبہ دلوں کو پکڑ لیتا۔ اسی لیے علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور کو ہر کام جو ہے وہ یمین سے پسند تھا، کھانا کھاتے تو دائیں ہاتھ سے، پانی پیتے تو دائیں ہاتھ سے، کنگھی دیتے تو دائیں ہاتھ سے، کپڑا پہنتے تو دائیں ہاتھ سے، مسجد میں داخل ہوتے تو دائیں پاؤں سے۔ لیکن نے کہا کہ بھئی کعبۃ اللہ کا طواف جو ہے یہ عجیب بات ہے کہ جب ہم طواف کرتے ہیں تو کعبہ ہمارے بائیں ہاتھ پہ ہوتا ہے، اگر یوں اللہ چکر رکھ لیتے تو کعبہ دائیں ہاتھ پہ ہوتا، لیکن جب ہم حجر اسود سے چلتے ہیں تو کعبہ ہمارے دائیں ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ تھی، اللہ یہ چاہتے تھے کہ بندے کا دل بھی بائیں طرف ہوتا ہے، وہ دل میرے کعبے کے قریب رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ دل پہ اثر۔ اسی لیے حکم ہے کہ جتنا کعبے کے قریب طواف کرو گے ثواب زیادہ ہوگا۔ لیکن خدا کے لیے آپ ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، ایک طواف کرو، حیا سے کرو، ادب سے کرو۔ لیکن آپ رات کے 10 بجے آئیں، الحمدللہ کوئی رش نہیں ہے۔ صبح کو آپ دن میں 9 بجے سے 11 بجے تک آئیں، کوئی رش نہیں ہوگا، کوئی دھکا نہیں لگے گا، کوئی بے پردگی نہیں ہوگی، کوئی بے حرمتی نہیں ہوگی، آرام سے باقی اوقات میں آرام کر لیں، اس ٹائم پہ آ کے طواف کر لیں، اور 24 گھنٹے میں ایک طواف کرو، لیکن قدم ٹھہر ٹھہر کے آرام سے رکھو۔ سبحان اللہ، تعجب ہے میرا اللہ، تیری ذات پاک ہے کہ میرے جیسا گندا آدمی بھی تیرے گھر کے باہر طواف کر رہا ہے۔ اس لیے تعجب کا تنزیہ کا کلمہ ہے سبحان اللہ۔ اب اللہ نے پہنچا دیا تو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بھی کعبے میں بلا لیا۔ پھر تیری بڑائی کا اعتراف ہے کہ اللہ اکبر، ہاں تو بڑا جو ہے تو بادشاہ کبھی کبھی میراثیوں کو بھی بلا کے کرسی میں بٹھا دیتے ہیں نا، تیرا بھی تو کرم ہے کہ تو نے مجھے بلا دیا ہے۔ پھر آ گیا وللہ الحمد، تیرے ہی لیے سب حمد ہے۔ پھر آ گیا لا حول ولا قوت، کوئی بھی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ یہاں آ سکے، نہ بزور ہو، نہ بزاری، نہ بزر، نہ دولت سے، نہ رونے سے، نہ دنیا سے، نہ طاقت سے، وہی آتا ہے جس پہ تیرا نظر کرم ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر آئے تو کہا بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس طرح طواف کریں، ایک ایک قدم جو رکھ رہے ہیں خیال کریں کہ میرا قدم کہاں ہے، اور نظر قدم پر ہو، نظر پر قدم، کہ نظر اپنی قدم پہ رکھو، اور خدمت در انجمن کہ لاکھ لوگ بیٹھے ہوں لیکن اللہ کے ساتھ تیری خدمت ہو، دل اللہ سے لگا ہوا ہو۔ بالکل آرام آرام سے، یہ نہیں کہ دوڑ رہے، کبھی اس کو دھکا مارے، کبھی اس کو دھکا مارا ہے، کبھی عورتوں کو دھکا مارے، کبھی عورتیں دھکا ماری، یہ کوئی طواف تو نہیں، یہ تو تماشا ہوا نا۔ یہ تو میرا جہاں تک طالب العلم کی حیثیت سے مطالعہ ہے، اس قسم کا جو طواف عورتیں کریں یا مرد، وہ گناہ لے کے جاتی ہیں، ثواب لے کے نہیں جاتی۔ طواف ہو رہا ہے اور اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، اور ٹیلی فون پہ گانا لگا ہوا ہے، موسیقی لگا ہوا ہے۔ اور بعض میرے بھائی جو ہیں ان کے ٹیلی فونوں پہ جو میوزک لگے ہوئے ہیں نا، وہ سیکسی قسم کے میوزک ہیں جو نعوذ باللہ برے لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، یا پتہ نہیں یا مدد لگائے ہوئے ہیں، لڑکیوں کو سناتے ہوں گے۔ جیسے پہلے
علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، فوت ہو گئے، لیکن ہمارے دور کے لوگ تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے دور میں مسلمان مرد یا عورت، ان کا لباس، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا بولنا، ان کی تجارت، ان کی بزنس، ان کا کاروبار، سب جو تھا وہ تبلیغ دین تھی. کہ آدمی نے ماشاءاللہ سفید کرتا ہے، سفید سلوار ہے، سر پہ ماشاءاللہ بہترین سنت کے مطابق امامہ ہے، پگڑی ہے، ہر آدمی دیکھتا تھا یار یہ کون لوگ ہیں. تو تبلیغ کا معنی تو یہی ہے نا کہ لوگ توجہ کریں، دیکھیں. پھر وہ وضو کر رہا ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں یار یہ کیا کر رہا ہے، یہ کولی کر رہا ہے، اچھا یہ ناک میں پانی دے رہا ہے، اچھا اب یہ منہ دھو رہا ہے، اچھا اب یہ ہاتھ دھو رہا ہے، اب یہ پھر مسح کر رہا ہے، اب یہ پاؤں دھو، یہ کیا کر رہا ہے. یہ دعوت ہے، تبلیغ ہے کہ اس کا وضو کرنا جو ہے وہ بھی لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے. اور پھر اللہ اکبر کر کے کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. وہ حیران ہے کہ نہ ادھر پڑھتا ہے، نہ ایک ہی طرف کھڑا ہے، اور نہ اس کا ادھر دھیان ہے، نہ اسی نماز میں وہ مگن ہے. اس کے بعد وہ ہاتھ پھیلا کے کسی سے کوئی مانگ بھی رہا ہے تو اس کا قدم قدم، لباس، اٹھنا بیٹھنا سب دین کی دعوت تھی. انہوں نے کہا اب جو ہمارے نوجوانوں کا اور نوجوان لڑکیوں کا لباس ہے، وہ جو ان کا اٹھنا بیٹھنا، لباس، کپڑا سب شیطان کی دعوت ہے. دیکھا نہیں لڑکوں کو ماشاءاللہ گلے میں چین ہے، کانوں میں بالے ہیں، اور شرٹ جو پہنی ہوئی ہے اور ٹائٹ جینز کی پینٹ پہنی، آئی لو یو لکھا ہوا ہے باقاعدہ، اپنی دھوکے میں نہ رہے. یعنی وہ رحمان کی دعوت کا نظارہ تھا، یہ شیطان کی دعوت کا نظارہ. میری بیٹی عورت کے لیے سر سے لے کر یعنی یہ بالوں سے لے کر پاؤں تک یہ سارا سطر ہے. سطر کا معنی کیا ہے کہ اگر ذری سی جگہ بھی کھلی رہے گی تو نہ نماز ہوگا، نہ طواف ہوگا، نہ کچھ ہوگا. صرف چہرہ، ہاتھ، دو پاؤں ٹخنے تک یہ سطر میں شامل نہیں ہے. یہ نہیں کہ پردہ نہیں ہے، ان کا پردہ الگ چیز ہے، سطر الگ چیز ہے. یعنی یوں سمجھ لو کہ اگر طواف کرتے ہوئے تیرے بال بھی ذرا سے ظاہر ہیں تو سطر کھلا ہوا ہے، طواف نہیں ہوگا. اب تو ماشاء اللہ جناب سینہ بھی کھلا ہوتا ہے اور بازو بھی کھلے ہوتے ہیں. اب تو دوپٹہ گردن میں پڑا ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، بس یہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں. اب جناب وہ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے نوجوان، میں نے ان کا جنازہ پڑھا، دفن کیا. اتفاق سے مجھے خیال آیا کہ بھئی اس نے وصیت کی تھی کہ یہ خط ہے اور یہ قرآن ہے. ہارون الرشید کو پہنچانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں آیا، ہارون الرشید کے دربار میں اجازت ملی، میں اندر گیا، میں نے خط پیش کیا. ہارون تو خط دیکھتے رونے لگ گیا، پہچان گیا نا بیٹے کا خط ہے. اولاد تو اولاد ہوتی ہے نا، اولاد بری بھی ہو، اولاد ہونا اقباد ہونا، اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے. خط کھولا تو اس میں انہوں نے اپنے ابا کو لکھا تھا کہ یا صاحبی لا تغتر بتنعم العمر ينفد والنعيم يزول. اور لکھا تھا میرے پیارے دوست، دولت پہ، طاقت پہ، بادشاہت کے دھوکے میں نہ رہنا. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ختم ہونے والی ہیں، فنا ہونے والی ہیں. عمر ختم ہو جائے گی، نعمتیں ظاہر ہو جائیں گی. اذا حملت الى القبور جنازۃ، اگر تم کبھی کسی کے جنازے کو کندھا دے کے جاؤ تو سمجھ لینا فاعلم بانک بعدها محمول. ایک وقت آئے گا میں بھی اسی طرح کندھوں پہ جا رہا ہوں گا، اس کے لیے تیاری کرو.
اور نے کہا یہ قرآن شریف ہے. ہارون رو رہا ہے بیٹھا. اللہ اکبر. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا خادم تھا ایک حاجی قاسم, اللہ اس کی قبر میں رحمت فرمائے. ساری زندگی اس نے خدمت میں گزار دی, نہ شادی نہ اولاد, بس صرف حضرت کی خدمت. 24 گھنٹے حضرت کی خدمت میں. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت اولاد کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ فرمانے لگے حاجی قاسم, اولاد اتنی بڑی کمزوری ہے. یعقوب نبی ہے لیکن اولاد کے فراق میں روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی. یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم. تو انہوں نے کہا جب اللہ کے پیغمبر بھی صبر نہیں کر سکتے تو اولاد کتنی بڑی کمزوری ہے. حضور کی بیٹی بی بی زینب کا بیٹا ہے ابراہیم, حضور کی گود میں ہے اور سانس دے رہا ہے, یعنی سکرات لگی ہوئی ہے, سانس اکھڑ رہی ہے. حضور پاک نے گود میں رکھا ہے اور سانس فرماتے ہیں انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون ولا نقول الا کما يحب ربنا ويرضى انا للہ وانا الیہ راجعون. کہتے ہیں بیٹا ابراہیم ہم تیری جدائی میں غمگین بیٹھے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں, لیکن ہم نہیں کہیں گے, وہی کہیں گے جس پہ اللہ راضی ہو. اور اللہ کس پہ راضی ہوتا ہے کہ مصیبت ہے تو انا للہ وانا الیہ راجعون. اور 2 جملوں میں قرآن نے مسئلہ حل کر دیا کہ کس بات کو رو رہے ہو, ہم سب تو اسی کے ہیں اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے, پھر غم کس بات کا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ نے فرمایا یہی صبر والے لوگ ہیں, ان پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. یہی ہدایت والے ہوتے ہیں جو لوگ جزا کرتے ہیں, روتے ہیں, پیٹتے ہیں, مارتے ہیں, کالے کپڑے پہنتے ہیں, سر میں مٹی ڈالتے ہیں. ان کے بارے میں بھی حضور نے فرما دیا من لبس السود وضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا او کما قال النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جو کسی کی موت پہ سر پہ کپڑے سیاہ پہنے, سر پہ مٹی ڈالے اور منہ پہ تھپڑ مارے اور اپنے رخساروں کو زخمی کر ڈالے, فرمایا اس کا محمد مصطفیٰ کی جمال سے کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر. بادشاہ رو رہا ہے. پھر بادشاہ نے پوچھا کہ وہ تو میرا بیٹا تھا, کس حال؟ انہوں نے بتلایا ایسے مزدوری کرتے. اللہ اکبر. یاد رکھو یہ متوازی خطوط ہیں. دنیا ہے تو پھر دین مشکل ہے, اور دین ہے تو دنیا کی غرض ہی نہیں رہتی. یہ متوازی خطوط ہیں, دریا کے 2 کنارے ہیں. اگر دنیا کی محبت دل میں گھر کر گئی نا پھر اللہ کی محبت نہیں آتی. جہاں گندگی ہو وہاں پاک ذات آئے گی. تو اگر ہمارے دل میں گندگی ہے, لڑکیوں کی محبت ہے, لڑکوں کی محبت ہے, ان کی تصویریں ہیں, دل میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی اور پھر ہم کہیں کہ اللہ بھی ہمارے دل میں, اور اس گھر میں خدا کیسے آئے گا جو ناپاک اور گندا گھر ہو؟ وہاں تو فرشتے بھی نہیں آتے. تو ہارون روتے رہے. انہوں نے کہا میرا بیٹا تھا. بہرحال تو پھر ہارون رشید نے تیاری کی اور بیٹے کی قبر پہ پہنچا اور بڑا زبردست ایک مرثیہ لکھا اپنے بیٹے کی جدائی.
کہ شربت کاسن نبو کا شاربھا، میرے بیٹے تم نے موت کا پیالہ پی لیا، یہ تو میں نے بھی پینا ہے، لیکن تم مجھ سے بھی پہلے پی لیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ اس کا نظام ہے، وہ بچانا چاہے تو بکری کے جالے سے بچا لے، اور نہ بچائے تو اپنے نبی کو جنگ احد میں زخمی ہو گیا۔ حضور سو رہے ہیں، صحابہ دور ہیں، سفر ہے، حضور کی تلوار مبارک درخت سے لٹکی ہوئی ہے، دشمن تاک میں بیٹھا تھا، اس نے فوراً وہ تلوار نکالی، اور اس کے بعد حضور کی بھی آنکھ مبارک کھل گئی، کہنا من یمنعک منی یا محمد، کون ہے جو آج آپ کو میری تلوار سے بچائے؟ حضور نے یوں دیکھا اور فرمایا اللہ کی، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضور نے فوراً تلوار فرمایا من یمنعک منی، بتاؤ تمہیں کون بتائے گا؟ آدمی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا حضور آپ کا خلق کی بچائے گا اور کیا بچائے گا؟ میں نے تو بد خلقی کی انتہا کر دی ہے، لیکن آپ تو اللہ خلق عظیم ہیں۔ حضور نے جواب دیا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا، ساری زندگی حضور پاک نے اپنی جان کا بدلہ نہیں لیا، کبھی پوری زندگی میں حضور نے اپنا بدلہ نہیں لیا، اسلام کا بدلہ لیا، قرآن کا بدلہ لیا، دین کا بدلہ لیا، اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا۔ تو اب مشکل وہی آ گئی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری لوگوں سے حفاظت کریں گے۔ اور یاد رکھو یعصمو کا مضارع کا صیغہ ہے، یعنی آنے والے وقت میں بھی اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور آگے یہ نہیں کہا کہ من قریش یا من المنافقین یا من الیہود یا من النصارى، فرمایا نہ من الناس، ساری مخلوق آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ تو جب یہ اللہ کا وعدہ تھا تو پھر حضور کو نقصان کیسے پہنچا؟ تو اس میں یاد رکھو، اس کے دو جواب ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا۔ اللہ کرے عمرے پہ آئے ہو، کوئی ایک مسئلہ بھی سیکھ جاؤ نا تو انشاءاللہ تیری ہدایت کا ذریعہ بن جائے، میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور کوئی عمل تو ہے نہیں جو ہم اللہ کے دربار میں پیش کریں، پر یہی امید ہوتی ہے کہ شاید ہماری وجہ سے، ہماری بات سے کسی کا عقیدہ درست ہو گیا، کسی کا عمل درست ہو گیا، تو شاید اسی وجہ سے اللہ ہمیں بھی بخش دیں۔ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیرا لک من حمر النعم، حضور نے فرمایا تمہیں سرخ اونٹنیاں ملیں، اس سے زیادہ خوشی اس بات میں ہے کہ تیری وجہ سے کسی کو ہدایت مل جائے۔ تو یاد رکھو کہ یہاں لفظ عام ہے، یا ایھا الناس عام ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس عام ہے، یہاں بھی عام ہے، واللہ یعصمک من الناس، ساری مخلوق سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ آیت احد کے واقعے کے بعد اتری ہے، وعدہ بعد میں ہوا، پہلے نہیں تھا، یاد رکھو۔ ایک جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جب وعدہ ہوگا اس کے بعد حضور کو نقصان نہ پہنچے نا، یہی وجہ ہے نا کہ بعد میں آپ کو زہر دی گئی لیکن اثر نہیں ہوا۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے قصہ احد کے بعد ہے، بس ایک۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حفاظت کا معنی یہ ہے کہ آپ کو دشمن قتل نہیں کر سکے گا،
یہ نہیں کہ تو تکلیف بھی نہ پہنچا سکے، تکلیف تو پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن وہ آپ کو قتل کر دیں، ختم کر دیں، تبلیغ بند ہو جائے، نہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اسی لیے آگے ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین واللہ اعلم۔ مغرب کی اذان کے فضلوں سے پہلے اگر 2 رکعت پڑھ لیں ٹھیک ہے، مستحب ہے، نہ پڑھو ضروری نہیں، پڑھ لو تو جائز ہے۔ ایک آدمی کہتے تھے کہ تکبیر اولیٰ کے بعد دین والی حدیث جو ہے منسوخ ہے، وہ بھی ٹھیک ہے کہ کیونکہ یاد رکھو محدثین کا ایک قاعدہ ہے کہ پہلے وہ حکم لکھتے ہیں، اس کے بعد جو حدیث لاتے ہیں وہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ پہلا حکم ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے اب آپ اگر ترمذی شریف دیکھیں گے اور کتابیں بھی دیکھیں گے تو رفع یدین کرنے والی حدیثیں بھی لکھی ہیں، لیکن بعد میں نہ کرنے والی بھی لکھی ہیں، لیکن کسی پہ اعتراض نہ کیا کرو، اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا بیچارے، بس یہ اللہ ہدایت دے۔ کہتے جی کہ آپ فخر کے طور پہ کہتے ہیں کہ میں بلوچ ہوں، گزارش یہ ہے تو یہ فخر ناجائز تو نہیں ہے؟ یہ تو حضرت علی نے فخر نہیں کیا تھا، انا ابن اس دن کے سمتنی امی حیدر، اپنی نے فرمایا تھا کہ مذہب میں وہ ہوں جس کا ماں نے بھی نام حیدر رکھا تھا۔ حضور نے فخر نہیں فرمایا انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، انا النبی لا کذب، کوئی بات نہیں۔ فخر کے وقت فخر کیا جاتا ہے، جو آدمی آگے تمہارے جیسے متکبر ہوں ان کے مقابلے پہ فخر کرو، باقی کے سامنے تواضع کرو۔ اور پھر بلوچ ذات جو ہے کوئی سید ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، وہ تو چور قوم ہے، اس میں کیا فخر ہے؟ میری تو برادری 90% چور ہے، ڈاکو ہے، یہ تو ان کا فخر ہے یار۔ یہ تو فخر مٹانے والی بات ہے کہ میں سید نہیں، میں تو بلوچ ہوں۔ پتہ نہیں تمہیں الٹی گنگا کیوں بہتی ہے تمہارے دماغوں میں؟ جس کا نام خالی محمد ہو، بالکل ٹھیک ہے، حضور کا نام محمد ہے نا، انا محمد وانا احمد وانا الماہی وانا الحاشر الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر والذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والذي ليس بعده نبي۔ صرف محمد نام رکھو، سبحان اللہ۔ یہ تو ہمارے ہیں نا لمبے نام رکھتے ہیں، جس کا نام محمد ہوگا سب کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ باقی تقریر جو تم نے لکھی ہے تمہاری گھڑی ہوئی ہے، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، یہ گھڑنتو ہے۔ اگر طواف اور صفا میں کمزور آدمی ہے، تھک جائے، کوئی بات نہیں، بیٹھ جائے، سانس لے، تسلی کرے، پھر چل پڑے۔ محمد رسول اللہ کا معنی ہے کہ حضور حاضر ناظر ہے۔ یہ ترجمہ کس نے کیا ہے؟ صحابہ نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، حسن نے، حسین نے، کس نے یہ ترجمہ کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی حاضر، یعنی وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ ہے، معنی حاضر ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کا گھر ہے تو مانے اللہ کا گھر بھی ہر جگہ حاضر ہے، کعبہ ہے تو کعبہ بھی ہر جگہ حاضر ہے، مدینہ ہے تو مدینہ بھی ہر جگہ۔ کیا جاہلوں والی بات ہے؟ ایسے عقیدے ثابت ہوتے ہے، ہو سے ثابت ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی 5 لیٹر بوتل پانی ملتا ہے، رشتہ دار زیادہ ہیں تو پہلے آپ پانی کارگو کے ذریعے بک کرا دیں، وہ تو جہاز اوور لوڈ ہو جاتے ہیں نا، اس لیے تھوڑی اجازت ملتی ہے۔ آپ کو پانی زیادہ لے جانا ہے، آپ 200 گیلن بک کرا دیں۔ آپ بھی چاہتے ہیں میں پیسے خرچ رہا ہوں۔ میرا ہوٹل حرم شریف سے دور ہے، میں نیند سے بیدار نہیں ہو سکا، بہرحال توبہ کرو، استغفار کرو اور نمازیں حرم کی جماعت نہ چھوڑو۔ کتنے دن ہیں؟ 8 دن 10 دن، کون سا تم نے ساری زندگی گزارنی ہے؟ محرم کے سوا سفر کرنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز نہیں ہے۔ کوئی صورت ہے محرم سفر نہیں کرے گا؟
مدرسے کا کام کہ اس عورت ہے اس کا بچہ کا ملک میں امتحان ہو رہا ہے، عورت اکیلی بچہ لے کر نہیں سفر کر، لڑکا بڑا ہو بالغ ہو تو وہ محرم ہے، ان کے ساتھ ماں سفر کر سکتی ہے، ورنہ اگر چھوٹا بچہ ہے تو نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کیا پتا، کسی عالم سے رائے پوچھو، دارالفتاء والوں سے رائے پوچھو، میں کیا رائے دے سکتا ہوں؟ اچھے آدمی ہیں۔ اگر کوئی آدمی ائمہ اربعہ کی تنقیص کرے، توہین کرے، برا سمجھے، ان کی تقلید کو شرک کہے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنا نفلی عبادت ہے، مستحب ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ پڑھے افضل ہے، لیکن پڑھے تو جائز ہے، کوئی معنی نہیں۔ مرد بیوی کے احرام کا کفن بنا سکتا ہے، عورت کا اتنا بڑا احرام ہوتا ہے جو تمہارا کفن بن جائے گا؟ عورت کا تو احرام ہوتا نہیں، کفن کیا بناؤ گے پاگل آدمی؟ عورت کا کون سا احرام ہے جو کفن بناؤ گے؟ اور بیوی مرد کا احرام کفن میں استعمال کر سکتی ہے، کیوں نہیں کر سکتی جناب؟ کر سکتی ہے۔ دیکھو نا، محبت کا کمال ہے نا کہ مرتے وقت بھی اسی کا کپڑا استعمال کر رہی ہے۔ خیر ہے جی، بالکل جائز ہے۔ احرام کو کفن بنائے، تمہارا کپڑا ہے، کفن بناؤ، چادر بناؤ، استعمال کرو، نہ کرو کسی کو خیرات کر دو، کوئی اور آدمی عمرہ کرے، اس میں کیا ہے؟ صفا مروہ کیا، سر مڈایا بغیر احترام اترا دیا، پھر جا کے سر مڈایا تو کوئی دم نہیں، انشاءاللہ مڈا لیا نا۔ کہتے ہیں جی کہ جو کافرہ عورت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی اور آپ پہ کوڑا ڈالتی تھی، مکے میں تھی، مکے میں تھی حضرت، مدینے میں نہیں تھی۔ مدینے میں تو پھر اسلام کا غلبہ ہو گیا، وہاں کس کی طاقت تھی کیسا کرے؟ وہ تو مکے میں تھی۔ تعویذ دینا اگر قرآن سے ہو، فرمان رسول محمد مصطفیٰ سے ہو، وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر عبرانی زبان ہے، سریانی زبان ہے، یا صرف لکیریں لگی ہوئی ہیں، پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتا اس زبان میں کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں جی مدرسے کے بعض مولوی حضرات آپ کی تصدیق دکھلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی صحیح مدرسہ ہوگا تو میں نے تصدیق لکھی ہوگی، اب ہر مدرسے کی تو میں نہیں لکھتا، جو میرے علم میں ہوتا ہے۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے جو بد دعا میں ان کی اولاد کو بھی نہ چھوڑا، یہ مستقبل کا علم نہیں تھا، یہ تجربہ تھا، کیونکہ آپ 1000 سال تک تجربہ کر چکے تھے کہ جو بھی نسل پیدا ہوتی ہے پہلے سے بھی بری ہوتی ہے، اس لیے کہا کہ لم تلدوا الا فاجرا کفارا، یہ تجربہ ہے، علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب ہوتا تو بیٹے کو نہ بچا دیتے، علم غیب ہوتا تو بیٹے کے لیے دعا مانگ کے اللہ کی ناراضگی تو مول نہ لے لیتے۔ ایک مصری ابھی بھی طائف نہیں جاتا، کہتے کہ طائف والوں نے پتھر مارے تھے، وہ حضور کے زمانے میں تھے، اب جو ہے انہوں نے تو نہیں مارے تھے۔ حضرت ابن عباس جیسا آدمی جو حبر المفسرین ہے، اس نے تو آخری زندگی ساری طائف میں گزاری، ان کی قبر بھی طائف میں ہے۔ تم طائف نہیں جاتے ہو، نہ جاتے ہو تو نہ جاؤ، لیکن یہ تو نہیں بہانے بناؤ۔ احرام کی حالت میں عورت پردہ کیسے کرے؟ آگے کپڑا لٹکا دے بس، اور کیسے کرے؟ کچھ کوئی قید شیب جو ایسے جیسے گھونگھٹ کھینچتے ہیں، کھینچتے آدمی نہ ہوں ہٹا دیا، آدمی آ گیا لٹکا دیا۔ اگر احرام کی حالت میں عورت نے کپڑا لٹکایا ہے، منہ کو لگتا ہے، کوئی بات نہیں۔ میرا بیٹا عمر مکی کوئی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے، کسی اور مکی کا بیٹا ہوگا،
یہاں اب اللہ کا فضل ہے، میرے نام سے سارے لوگ مکی بن گئے، ہر مولوی نے اپنے نام کے ساتھ آگے مکی لکھ دیا ہے، اس لیے وہ جو غلطی کریں، جو چندہ کریں، جو دھوکہ دیں، سارے لوگ میری طرف سے سمجھتے ہیں۔ بھائی نام پڑھا کرو، میرا نام محمد مکی ہے، پورا نام محمد مکی حجازی ہے، دیکھو اس کا پورا نام کیا ہے۔ ایسے تو کئی لوگ بن گئے ہیں مکی۔ تبلیغ میں سال کے لیے جو نکل جاتے ہیں بیوی کی اجازت کے بغیر، یہ جو بیوی کی اجازت کے بغیر 2 سال کے کنٹریکٹ میں نوکری کرنے آئے ہوئے ہیں، ان کا فتویٰ تم دے دو، ان کا میں بتا دیتا ہوں۔ یعنی کاروبار کے لیے تو 2 سال نکلو جائز ہے، دین کے لیے تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا۔ صحابہ ساری زندگی کے لیے گھر چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے بندے، حرم کے اندر بھی نمازی کے آگے نہ گزرے۔ جو لوگ یہاں مزدوری کے لیے آتے ہیں، اگر وہ اور بیوی آپس میں راضی ہیں، اس نے اجازت دی ہے اور اس کو یہ بھی یقین ہے کہ میری بیوی کی عزت عفت محفوظ ہے، ماں باپ کے گھر میں ہے، تو وہ آ سکتے ہیں، 2 سال کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ ورنہ کوشش یہی کریں، کبھی بیوی کو بلا لیا، کبھی خود چلے گئے۔ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب جو ہیں وہ اور بزرگ ہیں، وہ میں نہیں دیکھیں نا، اب ان کے نام ہے عبدالحفیظ، میرا نام تو محمد مکی ہے، پھر بھی تمہیں فرق نہیں معلوم ہو رہا۔ وہ تو بزرگ آدمی ہیں۔ فکان قاب قوسین او ادنی، تو جبریل علیہ السلام قریب ہوئے تھے، اللہ قریب نہیں ہوئے تھے۔ ثم دنا فتدلى، اللہ بھی لٹکتا ہے، عقل کیا کرو یار۔ شادی پر لوگ بچی والوں کو جہیز میں سامان اور گاڑی مانگ کر ڈیمانڈ وغیرہ کرتے ہیں، بالکل حرام، 100% حرام ہے کہ لڑکی سے مطالبہ کیا جائے جہیز کا، 90% بھی نہیں، 100% حرام۔ تم لڑکے لڑکوں کا سودے کرتے، شرم کرو۔ اگر احرام سے پہلے غسل میں صابن استعمال کرے کوئی منع نہیں، احرام کے بعد خوشبو والی چیز نہ لگائے، پہلے کیا وہ تو سنت ہے۔ حلق کے بعد احرام، ہاں حلق کے بعد احرام کھول دیں، اس کے بعد غسل کریں، تمہاری مرضی، صابن استعمال، احرام ہی ختم ہو گیا، اب تمہاری مرضی ہے، صابن استعمال کرو، شیمپو استعمال کرو، لیونڈر استعمال کرو، کچھ مرضی ہے استعمال۔ ائمہ اربعہ کے مصلے تھے تو جگہ تو رکتی تھی، اس لیے ہر چیز، اب دیکھا نہیں سب چیزیں توڑ رہے ہیں تاکہ جگہ وسیع ہو جائے، وہ کسی تعصب میں تو نہیں توڑے گئے۔ باقاعدہ ان کی یونیورسٹی میں فقہ علی المذاہب الاربعہ پڑھائی جاتی ہے، 4 ائمہ کی فقہ پڑھائی جاتی ہے۔ ان لوگوں میں تعصب نہیں ہے، یہاں بھی جو تعصب برتتے ہیں نا وہ ہماری نسل ہے جو ہمارے ملکوں سے آئی ہوئی ہے۔ عرب تو عرب ہے، سڑک پر لوگ نماز پڑھتے ہیں جائے نماز کے بغیر، کوئی بات نہیں، اگر جگہ پاک ہے تو زیادہ اچھی بات، وہ تو الٹا زیادہ ثواب ہے کہ آدمی پتھر پہ نماز پڑھے یا کنکریوں پہ نماز پڑھے۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ مجھے اولاد نرینہ دے، استغفار کرو۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں یمددکم باموال وبنین، میں ان کے مال میں بھی برکت دیتا ہوں، اولاد میں بھی برکت دیتا ہوں۔ پہلے علاج بھی کراؤ، اب یہ تو نہیں ہے نا کہ نامرد ہو وظیفہ پڑے گا تو اولاد ہو جائے گی، اولاد کے لیے اسباب بھی تو چاہیے نا۔ کرنسی کا حوالہ جو ہے، لیکن اگر آج کے ریٹ کے مطابق دے رہے ہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی اسلامی ملک کو نقصان ہوتا ہے تو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو آپ ہنڈی کرتے ہیں نقصان ہوتا ہے نا، قانوناً بھیجیں گے ان کو ذریعہ مبادلہ ملے گا۔ ایک شخص پاکستان سے عمرے پہ آیا، طواف کیا،
حل کرا کے احرام کھول دیا، بعد میں چند دن کے بعد صفا مروا کیا، ماشاءاللہ ایک بکری دم ادا کرو۔ عمرے پہ آپ تشریف لا رہے تھے، وہاں سے سیکھا کچھ نہیں، ایسے آ گئے۔ ہمارے علاقوں میں پیروں کے مزاروں پر لوگ پوجا کرتے ہیں، میں اگر ایسے مزاروں کو دھماکے سے اڑا دوں بالکل ناجائز ہے، قیامت میں سیدھا جہنم جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا کہ ہندوؤں کا مندر نہ گراؤ، تم پیروں کی مزاروں کو گرا دو گے، کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ کلیسا ہے، یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، خبردار اس کو مت توڑو۔ تم تبلیغ کرو، ان کو شرک سے روکو، یہ کیا ہے کہ تم اڑاؤ؟ کتنے اڑاؤ گے تم؟ داڑھی کے بارے میں جو روایت منقول ہے کہ مجھ سے زیادہ بنا ہے، یہ تو کہیں نہیں مجھ سے زیادہ بنا ہے، مطلق حدیث ہے، عرف اللحا وقص الشوارب، اس لیے بعض علماء اس پہ مطلق عمل کرتے ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور کی داڑھی مبارک سینے تک تھی، اگر بالکل کھلی ہوتی تو وہ تو پھر ناف تک پہنچ جاتی نا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کم از کم ایک مشت ہو، وہ اجتہاد ہے ائمہ اربعہ کا۔ میں نے یرکان کی مجھے بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ وہ جو میں نے آیت کئی دفعہ بتائی ہے نا، لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اللہ کے بغیر ان بیماریوں کو کوئی دور کرنے والا نہیں، وہی پڑھو۔